معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، پردے کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر پرسو امام، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت بریلی کی سرزمین سے آقا کی بارگاہ میں قلم اٹھاتے ہیں اور یوں رقم فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اور یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اور شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر، پتھر ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر۔ اور سجدوں کو تیری کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، سجدوں کو تیری کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے ایسا سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے ایسا سجدہ تلاش کر۔ اور ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان جو بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ایمان جو بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ کہ خوشی فرش پر ہوگی چرچا عرش پر ہوگا، خوشی فرش پر ہوگی چرچا عرش پر ہوگا، ستاروں میں چمک ہوگی چاند بھی چمکتا ہوگا، خوشی فرش پر ہوگی چرچا عرش پر ہوگا، ستاروں میں چمک ہوگی چاند بھی چمکتا ہوگا۔ اور ایک سنت ادا ہوگی ایک فرض ادا ہوگا، ایک سنت ادا ہوگی ایک فرض ادا ہوگا۔ سنت اس طریقے سے کہ نکاح کرنا سنت ہے، آقا نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور فرض اس اعتبار سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی بچہ یا بچی بالغ ہو جائے، بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے، تو اس ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا
نکاح کر دے. تو نکاح کرنا تو سنت ہے لیکن ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ادا ہوتی ہے. ماں باپ اپنے فرض سے سلوکدوش ہوتے ہیں. اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ خوشی فرش پر ہوگی, چرچا عرش پر ہوگا, ستاروں میں چمک ہوگی, چاند بھی چمکتا ہوگا, اور ایک سنت ادا ہوگی, ایک فرض ادا ہوگا, اور واللہ کیا خوشی ہوگی جس وقت نکاح ہوگا. واللہ کیا خوشی ہوگی جس وقت نکاح ہوگا. حضرات محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت کافی ہو چکا ہے اور جس پہلو پر بات ہونی چاہیے قریب قریب بات ہو چکی ہے. قریب قریب کچھ باتیں ہو چکی ہیں. ایسے تو کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. ذرا ہاتھ بھائی جن کا نکاح نہیں ہوا ہے. کیا سب کا ہو گیا؟ بولیے بھائی. جن کا نکاح نہیں ہوا ابھی ہونے والا ہے 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد. 2 ہی لوگ ہیں. چلیے ہاتھ اٹھانے میں شرم آ رہی ہے لیکن نکاح تو کرنا ہے. جس وقت قبول کرنے کی باری آئے گی اس وقت بہت جلدی ہو جائے گی. لیکن ابھی آپ نے مولانا ابوالکلام صاحب سے تقریباً 1 گھنٹہ تقریر آپ نے سنا. میرا پوچھنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا اب آپ مجھے ذمہ داری کے ساتھ محفل رسول میں آپ بیٹھے ہیں. اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے دل میں ہی یہ سوچ لیا ہے کہ جب ہم نکاح کریں گے تو ہم جہیز نہیں لیں گے. ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ سوچ لیے پکا وعدہ. چلیے اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں برکت عطا فرمائے. اور نکاح سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو اتنا کامیاب بنا دے, اتنا کامیاب کر دے کہ جو اس کی خواہش ہے نکاح سے پہلے بغیر لڑکی والے کے دیے اس کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں. وہ تو پھٹپھٹیا کی بات کر رہے تھے. رب چاہے تو ہمیں اتنا کامیاب کر دے کہ ہم 4 چکا اپنی کمائی سے بھیج دیں. کیا نہیں ہوتے ایسے لوگ؟ اور لڑکی والے کیا دے دیں گے یا دے دیں گے تو کتنے سال چل جائے گا؟ 10 سال 15 سال 20 سال پھر تو آپ کو خریدنا ہی ہے. اور جہاں یہ رسم و رواج پڑ گیا ہے کہ جہیز لینے کی بات, تو لینے کی غلط فہمی میں مت رہیے. اگر آپ کسی لڑکی والے سے لے رہے ہیں تو آپ کے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی بہن ہوگی, بیٹی ہوگی, تو آپ کو دینا بھی تو ہے یا نہیں؟ آپ لے رہے ہیں تو دینا بھی ہے. تو یہ لینا دینا بند کریں. تمہارا تم اپنے گھر میں رکھو, ہم اپنے گھر میں رکھیں. کتنا اچھا ہوتا. اس لیے کہ حضرات مانگا ہوا 1 روپیہ بھی بھیک کہلاتا ہے اور 1 لاکھ بھی بھیک ہی کہلائے گا. اگر 1 روپیہ کوئی فقیر آ کے دروازے مانگتا ہے تو وہ بھی بھیک ہے, اور 1 لاکھ روپیہ یا 5 لاکھ روپیہ آپ لڑکی والوں سے مانگتے ہیں تو وہ بھی بھیک ہے. یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ اس دروازے مانگنے والے کو لوگ فقیر کہتے ہیں, اور جو جہیز کے نام پر مانگا جاتا ہے تو اسے لوگ داماد کہتے ہیں. لیکن بھیک تو دونوں. بہرحال آپ اتنا ہی ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم لڑکی والوں سے کچھ نہیں لیں گے, بلکہ آپ یہ نیت کر لیں کہ جس وقت ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ادا کریں یعنی نکاح کریں تو ہمارے جسم پر جو کپڑا ہو وہ بھی ہماری محنت کی کمائی کا ہو. آپ یہ نیت کریں. اور حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, هو الذی خلقکم
من نفس واحدہ کہ وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا اور اسی سے تمہارا جوڑا بنایا، میاں بیوی کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہ میاں بیوی کا جوڑا اس لیے بنایا گیا تاکہ شوہر سے بیوی کو اور بیوی کو شوہر سے سکون حاصل ہو۔ اور میں تو اتنا ہی کہتا ہوں کہ آج اس دنیا میں ہم کتنا ہی پیسہ کما لیں، کتنا ہی اچھا گھر بنا لیں، محل بنا لیں، گھر میں عیش و آرام کی کتنی ہی چیزیں لے آئیں، لیکن جنت سے بہتر مکان ہم نہیں بنا سکتے۔ بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے۔ جنت سے اچھا مکان ہمارا نہیں ہو سکتا، لیکن اس جنت میں حضرت آدم کا دل حضرت حوا کے بغیر نہیں لگا، تو اس دنیا میں عورت کے بغیر ہمارا دل کیسے لگ سکتا ہے؟ حضرات یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، لیکن صرف ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک بات بتا دوں کہ آخر ماں باپ جس خوشی سے اپنی اولاد کا رشتہ کرتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے کسی کی لڑکی ہمارے گھر آ رہی ہو، چاہے ہماری لڑکی کسی کے گھر جا رہی ہو، ماں باپ بڑے ارمان سے، بڑی خواہشوں سے، بڑی خوشیوں کے ساتھ اپنے بچوں کا نکاح کرتے ہیں، ان کا شادی کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا گھر آباد ہو۔ لیکن 4 مہینہ، 6 مہینہ، 1 سال، 2 سال کے اندر اندر معاملہ بگڑنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ بتا دوں، اس کا حل بتا دوں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، ادھر دھیان دیجیے، پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ گھر ہمارا کیوں بگڑ جاتا ہے؟ بس اس کو سن لیجیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جن نوجوانوں کا رشتہ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، نئے جوڑے جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہوتے ہیں، جب گھر میں نئی نئی بیوی آتی ہے تو بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو سر کا تاج سمجھ لیتے ہیں۔ بات کو سمجھیے گا، بیوی کو سر کا تاج بنا لیتے ہیں، جو ہو تو سب تم ہی ہو۔ بیوی کے آ جانے کے بعد اب ماں باپ کی کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں۔ بوڑھی ماں، بوڑھا باپ کہے بیٹا طبیعت خراب ہے، 200 روپے دے دو، دوائی لانا ہے، کہتا ابھی کمائی کہاں ہو رہی ہے، ابھی تو بہت سارا قرضہ ہو گیا ہے۔ اور بیوی نے کہا کہ مجھے سہیلی کے یہاں جانا ہے، نیا ڈریس چاہیے، تو 200 نہیں، 500 نہیں، بلکہ 2000 روپے بیوی کے ہاتھ میں رکھتا ہے اور کہتا ہے ماں باپ کو خبر نہ ہو، جاؤ ڈریس لے لینا اور جو کچھ لینا ہو تحفہ لے کر کے اپنی سہیلی کے یہاں چلی جانا۔ وہیں پر کیا ہوا؟ ماں باپ کی عزت کو اس لڑکے نے اپنی بیوی کے سامنے کھڑا دیا نا۔ اب وہی عورت جب 4-6 مہینہ 1 سال کے بعد اس طریقے کا معاملہ ہوتا رہے گا تو اب وہی عورت کیا آپ کے ماں باپ کو عزت دے گی؟ وہ تو دیکھ رہی ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، اس ماں باپ نے اسے پیدا کیا، پرورش کیا، پالا پوسا، جوان کیا، پڑھایا لکھایا، لیکن یہ اپنے ماں باپ کو آج 200 روپے نہیں دے رہا ہے، تو وہ عورت جو دوسرے گھر سے آئی ہے کیا وہ آپ کے ماں باپ کو عزت دے گی؟ جب بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کو عزت نہیں دے گا تو بہو پر آپ کیا حق بنا سکتے ہیں کہ بہو عزت نہیں کر رہی ہے؟ سب سے پہلا حق تو بیٹے کا ہے کہ بیٹا ماں باپ کی عزت کرے۔ جب بیٹا ماں باپ کی عزت کرے گا تو بہو خود کرے گی۔ اور جس کا بیٹا صحیح ہو
اس کی بہو بھی صحیح رہے گی، اور جس کا بیٹا ہی صحیح نہ رہے تو بہو کی کیا دوست؟ اس کو تو جیسا آپ سکھائیں گے ویسا کرے گی۔ یہ تو ہو گیا معاملہ کہ وہ نوجوان جو اپنی بیوی کو سر کا تاج سمجھ لیتے ہیں کہ سب کچھ تم ہی ہو، اور دوسرے قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جو شادی کر کے بیوی کو گھر لائے اور بیوی کو سمجھتے ہیں کہ پیر کی جوتی ہے، پیر کی جوتی ہے۔ ماں باپ سے اتنا پیار کہ ماں باپ نے اگر کچھ کہہ دیا تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اٹھایا ڈنڈا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ غلطی ایک طرف سے نہیں ہوتی ہے، روٹی ایک ہاتھ سے نہیں بنتی ہے۔ اگر ماں باپ ہے تو اس کا ایک الگ مقام ہے، لیکن ایک بچی کو اگر تم نکاح کر کے لائے ہو تو اس کا بھی ایک مقام ہے۔ اب وہ لڑکی جب دیکھ رہی ہے کہ یہ صرف ماں باپ کی بات میں رہتے ہیں، بلا غلطی کے، بلا قصور کے، بلا وجہ کے ہم کو گالی دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، الٹا سیدھا بولتے ہیں، وہ 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، 1 سال برداشت کرتی رہے گی، اور جب برداشت کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر اس کی زبان لمبی ہو جائے گی۔ کہا گیا اذا یئس الانسان طال لسانه كسنور مغلوب يسود على القلب، جب انسان عاجز ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، جیسے عاجز بلی کتے پہ حملہ کر دیتی ہے۔ سنتے 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 جب وہ پک جائے گی تو وہی بہو جو جسے تم نے بیاہ کر کے لایا تھا، نکاح کر کے لایا تھا، اب وہ کبھی ساس پر حملہ کر رہی ہے، کبھی سسر کو گالی دے رہی ہے، کبھی دیور سے اس کی نہیں بن رہی ہے، کبھی جیٹھانی سے نہیں بن رہی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی بات طلاق تک چلی جاتی ہے۔ حضرات، اسلام نے بہت اچھا طریقہ بتایا ہے۔ اگر واقعی میں مذہب اسلام کو آپ ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، آپ نے اگر اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے، اسلام کے طریقے پر اگر آپ کا عمل ہے، تو آپ کا گھر بھلے ہی دنیا کی نظر میں جھوپڑا ہو لیکن جنت سے زیادہ سکون آپ کو ملے گا۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ حضرات، آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے۔ آپ جب اپنی بیوی کو نکاح کر کے گھر لائیں تو اس نئی نویلی دلہن کو نہ آپ کو سر کا تاج بنانا ہے، نہ پیر کی جوتی بنانا ہے، نہ اسے سر پہ بیٹھانا ہے، نہ پیروں میں رکھنا ہے۔ تو آپ کا سوال ہوگا کہ مولانا صاحب، نہ اسے سر کا تاج بنانا ہے، نہ پیر کی جوتی بنانا ہے، تو پھر اس کو رکھے کہاں؟ پھر اس کو رکھا کہاں جائے؟ تو بس اسی نسخے پہ آپ عمل کر لیں۔ یہی ایک بات آج آپ اس محفل سے لے کر کے جائیں، جن کی شادی ہو گئی وہ بھی، جن کی ہونے والی ہے وہ بھی، کہ عورت کا جہاں سے وجود ہے اس کو وہیں رکھ دیں۔ عورت کا وجود کہاں سے ہے؟ کہاں سے؟ بولیے بھائی، عورت کہاں سے پیدا ہوئی؟ ابھی نہ سنے آپ تقریر میں، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی۔ وہ رب جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہتا تو اس عورت کو یعنی ماں حوا کو دائیں پسلی سے بھی پیدا کر سکتا تھا۔ کر سکتا تھا یا نہیں؟ سر کا ایک بال لے لیتا، بال سے پیدا کر دیتا، ایک ناخن لے کے ناخن سے پیدا کر دیتا، لیکن اس نے نہ عورت کو بال سے پیدا کیا، نہ ناخن سے پیدا کیا، نہ دائیں پسلی سے پیدا کیا، نہ جسم کے کسی اور حصے سے پیدا کیا، بلکہ جب حضرت حوا کی پیدائش کا وقت ہوا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی، وہ بھی جو دل کے قریب ہے، جو دل کے قریب ہے۔ کیا مطلب؟ رب نے ہمیں سکھا دیا کہ لوگوں، جب تم کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر کے گھر میں لاؤ تو اسے نہ سر میں بیٹھاؤ، نہ پیروں میں رکھو، بلکہ اسے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ کہاں؟ دل میں۔ اس لیے کہ عورت ذات محبت کی بھوکی ہوتی ہے، آپ اس سے محبت کریں گے تو وہ آپ پر اپنی جان کو نچھاور کرتی ہوئی نظر آئے گی، اپنا
گی، لیکن ایک بار اس سے محبت کر کے تو دیکھیں، وہ سب کچھ آپ پر قربان کر دے گی۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کہنے سننے میں جو غلطیاں ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے۔